بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات گرامی، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے موجودہ دور کے فتنے، ان کی سنگینی، موجودہ حالات اور اس کا علاج. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ دور بڑے سنگین فتنوں کا دور ہے. ایک طرف یہ پوری دنیا دھیرے دھیرے فتنوں کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہم ایمان والے مزید غفلت میں پڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ہماری جو نئی نسل ہے اسے ان فتنوں کا ادراک نہیں ہے، نہ انہیں اس کی سمجھ ہے، اور نہ ہی ہمارا یا ہماری اس نئی نسل کا شعور کچھ بیدار ہے یا اتنا بیدار ہے کہ ہم ان فتنوں کو سمجھ سکیں. میرے بھائیوں، اگر آج ہم اور آپ غور کریں، تدبر کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دور بڑے سنگین فتنوں کا دور ہے. چند فتنوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. اس وقت سب سے بڑا فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، ایتھیزم کا فتنہ ہے. یعنی انسان خدا کا منکر ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، خدا کو تسلیم کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے ہیں. لوگ ان کے سامنے ایسے شکوک و شبہات پیش کرنے لگے ہیں جس سے خود ان کے ایمان میں تزلزل آنے لگا ہے. وہ تذبذب کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آج کا یہ دور اس قدر لادینیت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ جو لوگ لامذہب ہیں، جو لوگ لادین ہیں، جو لوگ خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور اپنے آپ کو مہذب سمجھنے لگے.
جو لوگ خدا کو مانتے ہیں، کسی دین یا مذہب کو مانتے ہیں، وہ کچھ بنیادی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں عجیب سی نگاہوں سے یہ لوگ دیکھنے لگے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا یا اور بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے سے اس قدر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس قدر واویلا مچایا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لامذہبیت ہی انسان کی فطرت ہے، حالانکہ ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے اور آج بھی بہت کم ہے۔ آج بھی انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی دین کو، مذہب کو تسلیم کرتی۔ آج بھی انسانیت کی اکثریت کسی نہ کسی خدا پر ایمان رکھتی ہے، کسی نہ کسی عقیدے کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتی ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً 90% انسانوں کی تعداد ایسی ہے جو کسی نہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو لوگ دین کو ماننے والے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، یا جو لوگ مذہبی عقائد رکھتے ہیں، وہ علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد ہے جو شعوری طور پر یا علمی بنیادوں پر دلائل کے زور پر اپنے عقیدے کو سمجھتی ہے، اپنے ایمان کو سمجھتی ہے، یا وہ اپنے دین کو سمجھتی ہے۔ بہت کم تعداد ہے۔ میں دوسروں کا کیا ذکر کروں، خود ہم مسلمانوں کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ یہی ہے، بلکہ اکثریت کی یہی کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توحید کا علمبردار تو کہتے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والا تو کہتے ہیں، ہم دین کو تسلیم کرنے والے، یا ہم اپنے آپ کو مذہبی موحد تو کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہمارا ایمان شعوری ایمان نہیں ہے، ہمارا عقیدہ شعوری عقیدہ نہیں ہے، ہم شعوری طور پر مذہبی یا دینی نہیں ہے، بلکہ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے یہاں ایک خدا کو تسلیم کیا جاتا تھا، ہم نے بھی تسلیم کر لیا۔ ہمارے یہاں دین اسلام کو بحیثیت دین تسلیم کیا جاتا تھا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پر جیسا سب مانتے تھے ہم نے مان لیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہاں جنت دوزخ ہے، ہم نے مان لیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اگر غور کریں، آپ جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو اس کا شعور، اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ایمان پر محنت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے عقائد کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے، ہم نے دین اسلام کو پڑھا یا جانا نہیں ہے، ہم نے اللہ کا صحیح تعارف حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے رسول کا صحیح تعارف حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے وہ پھر اس سے اور بہت نیچے جا چکی، اس کی سطح اور بہت گری ہوئی ہے۔ اسے تو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اس کے لیے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔
اسے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کن بنیادوں پر زندگی گزارنی ہے اور کن پر نہیں گزارنی ہے، اسے تو احساس ہی نہیں ہے، اور اس کا اثر ہمارے اور آپ کے سماج میں نظر آتا ہے۔ چاروں طرف آپ دیکھیے، آج کی جو نئی نسل ہے، آپ ان کا جائزہ لیجئے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ پر ایمان ان کا کس قدر مضبوط ہے یا کمزور ہے، جائزہ لیجئے آپ۔ دین کی جو ضروریات ہیں، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، یعنی دین کے بنیادی عقائد، بنیادی فلسفہ جو دین کا ہے، اس بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں، کبھی غور کیجئے آپ، کبھی جائزہ لیجئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حرام و حلال کیا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، خدا کون ہے، رسول کون ہے، یہ کتاب قرآن مجید کیا ہے، نہیں احساس ہے۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دور میں ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو بنائیں۔ ہم غیر شعوری مسلمان ہیں، اس سے باہر نکلیں، شعوری مسلمان بنیں۔ ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو جانیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو جانیں، قرآن میں جو چیزیں حلال ہیں اسے جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، نبی کے اخلاق کو جانیں، نبی کی سیرت کو جانیں، نبی کے اسوے کو جانیں۔ یہ ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم نہ صرف یہ کہ مسجد میں اپنا ایک دینی اور اسلامی ماحول قائم کریں، بلکہ اپنے گھروں میں یہ ماحول قائم کریں۔ ہم لاشعوری سے شعور کی طرف آئیں، ہم جو رسمی مسلمان ہیں اس سے باہر نکلیں، حقیقی مسلمان بنیں، ہمارا ایمان جو رسمن ہے اس سے باہر نکلیں، حقیقی ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب یہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری نئی نسل میں اور ہمارے معاشرے میں نظر آئے گا۔ ہمارے یہ بچے آج بگڑ رہے ہیں، یہ دین سے دور جا رہے ہیں، یہ الحاد کا شکار بن رہے ہیں، یہ بدعات کا شکار بن رہے ہیں، یہ موجودہ فتنوں کا شکار بن رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کی توجہ ان پر سے ہٹ گئی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے اٹھا کر اس کی بستی، اس کے علاقے یا اس کی کالونی کا حال پوچھئے، ہر شخص یہ شکوہ کناں ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کی حالت بہت بری ہے، ہمارے یہاں نوجوان اسلام کے بنیادی عقائد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کفر میں، شرک میں، یا کفر و شرک کے جو رسومات ہمارے سماج میں ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کے نظریات بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ بے حیائی تو اس قدر عام ہے کہ اللہ کی پناہ، جب سے یہ انٹرنیٹ، میڈیا اور یہ سوشل میڈیا اور یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے تو یہ تو حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے یہ بے حیائی۔ ہر شخص، ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں جو ہمارے نوجوانوں کی حالت تھی، ہمارے بچوں کی حالت تھی، وہ بھی انتہائی خطرناک تھی۔
رمضان کی حالت میں رات رات بھر نشے کے کاروبار چلا کرتے تھے. یہ لوگوں نے مجھے بتائی. جو مسلم علاقے ہیں وہاں یہ حالت ہے، اور علاقوں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن جو علاقے اپنے ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں مسجدیں ہیں، جہاں لوگ روزے دار ہوا کرتے تھے، جہاں تراویح ہوا کرتی تھی، وہاں کی حالت یہ ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے ان نوجوانوں کی فکر نہ کی، اپنے ان بچوں کی فکر نہ کی، اپنے گھر والوں کی فکر نہ کی، اپنی بچوں کی فکر نہ کی، اپنی مستورات کی فکر نہ کی، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہی ہمارا دامن پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ تو ایک طرف پوچھیں گے ہی کہ تمہاری ذمہ داری تھی ان کی تعلیم، ان کی تربیت، تم نے کیا کیا؟ دوسری طرف یہ بچے، یہ بچیاں ہمارا اور آپ کا دامن پکڑیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا. آپ اپنے موبائل میں مست رہتے تھے، آپ اپنے دوستوں میں مست رہتے تھے، آپ چائے خانوں پر وقت ضائع کرتے، آپ اپنے پیسہ کمانے میں مست رہتے تھے. آپ نے کب ہماری خیریت لی؟ آپ نے کب ہمارے لیے سیدھا راستہ چنا؟ آپ نے کب ہمیں وقت دیا؟ آپ نے ہماری تربیت کی فکر کب کی؟ یہ بچے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور آپ کا دامن پکڑیں گے. یاد رہے میرے بھائیوں، ان بچوں کو، بچیوں کو تباہی سے بچائیے. ان کے اس الحاد کے، شرک کے، کفر کے فتنوں سے انہیں بچائیے. ان کے ایمان پر محنت کریے، خود بھی کیجیے، اور ان کو تعلیم گاہوں میں بھیجیے، مدارس میں بھیجیے، مکاتب میں بھیجیے، ان کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجیے، ان کو قرآن و حدیث کے حلقوں میں بھیجیے، خود بھی لے کر جائیے، اپنے اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے لگائیے، تعلیم کے حلقے لگائیے، ان کی فکر کیجیے. میرے بھائیو، یاد رہے اس وقت جو کنڈیشن ہے، جو صورتحال ہے، کہ یہ دنیا والے تو آپ کے پیچھے پڑے ہی ہیں. پوری دنیا میں بدترین لوگ ہیں جو آپ پر مسلط ہیں. آپ چوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا کوئی نوجوان ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ اس کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں. ایک ہی سہارا آپ کا بچا ہوا ہے، وہ ہے آپ کا ایمان اور آپ کا اللہ سے تعلق. اسی بنیاد پر آپ اس دور میں سروائیول کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے، یہ پوری دنیا اس وقت فتنوں کی لپیٹ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا جس طرح رات کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، اسی طرح اس دنیا پر فتنوں کا بادل چھا جائے گا. چھا گیا ہے، چھا چکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، 2-2 4-4 سال کے بچے محفوظ نہیں ہیں. یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ اخبارات، یہ باہر کی تصویریں، باہر کے مناظر، جو کچھ دکھ رہا ہے، یہ سب انتہائی زہریلا ماحول ہے. بے حیائی کوٹ کوٹ کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. شیاطین گویا اپنے پر پھیلا چکے ہیں چاروں طرف. یہ کوئی بہت معمولی حالت نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی حالت ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو ساودھان ہونا پڑے گا کہ ان حالات میں ہم اپنا ایمان کیسے بچائیں، اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچائیں، اپنی مستورات کا ایمان کیسے بچائیں. بے حیائی اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے کہ اب بے حیائی کو تہذیب سمجھا جانے لگا. جو زیادہ بے حیائی کے ساتھ سماج میں آ جائے
وہ زیادہ مہذب ہے، فیشن ہو گیا، وہ مہذب ہے، اسے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ یعنی حرام کو، برائی کو اب لوگ برائی اور حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی۔ اس سے بڑا اور کیا جرم ہوگا ہمارا آپ کا کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا۔ کہنا تو دور کی بات تھی کہ کوئی برا کرے، ایک مومن کی، ایک ایمان والے کی شان تو یہ تھی کہ کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو، کوئی حرام ہو، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو، تو ایک ایمان والے کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو، اسے ہاتھ سے روکو۔ پہلا آپشن یہ تھا، ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو۔ زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم برائی کو برائی ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، برائی کہنا چھوڑ دیا، روکنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ حرام کرتے ہیں دھڑلے سے کرتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، مہذب بن کے آتے ہیں، ہم انہیں سراہنے لگے، ہم ان کی پیٹھ تھپتھپانے لگے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ہماری یہ نئی نسل کہاں جا کے رکے گی کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ انہیں سلیقہ نہیں کہ کس سے کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، یعنی اخلاقی حالت کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کوئی سلیقہ نہیں۔ ہماری بچیوں کا پتہ نہیں کیا پہننا ہے، کیا پہن کر کہاں جانا ہے۔ عورتوں کا سب سے بڑا زیور تھا حیا، سب سے بڑا حیا، سب سے بڑا زیور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت۔ اگر آپ نے حیا، آپ کی حیا مر گئی تو آپ پھر جو چاہے کریے۔ سب سے بڑا زیور انسان کا حیا ہے، اور عورتوں کا تو اور بڑھ کے آج اس دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی آنکھوں سے حیا چھینی جا رہی ہے۔ اس بے حیائی کے فتنے نے، اس موبائل کے فتنے نے، اس انٹرنیٹ کے فتنے نے، اور یہ جو مادیت کا دور ہے، ہر آدمی کو پیسہ چاہیے، ہر آدمی کو پیسہ چاہیے۔ اب اس کے لیے چاہے حیا بیچنی پڑے، چاہے عزت گنوانی پڑے، بے پردہ ہونا پڑے، کوئی بھی لباس پہننا پڑے، چلے گا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ دور دجالی فتنے کا دور ہے۔ دجال بنفس نفیس تو نہیں آیا ابھی تک، لیکن دجالی فتنے چھا چکے ہیں۔ جھوٹ، فریب، دجل، جالسازی چاروں طرف عام ہے۔ دکھایا کچھ جا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہاں ہمیں اور آپ کو بہت ساودھان ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی نئی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ تو بگڑے رہے، ہم اور آپ تو فتنوں کا شکار رہے اور ہمارے بچے ان فتنوں سے بچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے اس نئی نسل کو فتنوں سے بچانا ہے، انہیں تباہی سے بچانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ اس وقت سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان پر محنت کریں، اپنے بچوں کے ایمان پر محنت کریں۔
اپنے ان بچیوں کی ایمان پر محنت کریں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2-3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ فتنے اس طرح تمہارے اوپر چھا جائیں گے جیسے رات چھا جاتی۔ بہت سے فتنوں کا تذکرہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ سب سے بڑا ہتھیار ان فتنوں کے مقابلے میں وہ ہے اللہ کی کتاب، قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کس قدر ہمارا تعلق قرآن سے دور ہو گیا ہے، کتنے دور ہو گئے ہیں ہم لوگ قرآن سے، اللہ کی پناہ۔ رمضان گزر گیا، ذرا جائزہ لیجئے،